صحابہ کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا کہ جس صحابہ کو حضور نے باب العلم کا خطاب عطا فرمایا ہو، ارے اس صحابہ کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا، ارے اس کی شان کیسے کم ہو سکتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اماں جان حضور کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے ابا جان سے عرض کرتی ہیں کہ میرے پیارے ابا جان یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ بار بار حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں؟ جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے حضور کے فرمان نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں صحابہ میں سے صرف یہ مقام یہ مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کو ہی ملا تھا، فرمایا کہ کسی اور کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا، فرمایا کہ واحد شخصیت حضرت علی المرتضیٰ تھے جو اعلان کرتے تھے کہ جس کسی نے مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اور پھر اسی چیز کی تصدیق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب بھی کوئی سوال کیا ہے، فرمایا کہ آپ اس کا درست اور صحیح جواب عطا فرمائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں جو گفتگو کیا کرتے تھے، آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑے قاضی حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اور فرمایا کہ علم قضاء کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جلوہ گر تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا نا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھے علم قضاء کا علم نہیں ہے، میں نوجوان علم قضاء سے ناواقف ہوں، یا رسول اللہ میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہم ثبت لسانی واہد قلبی، فرمایا کہ اے اللہ علی کی زبان کے اوپر حق کو ثابت فرما اور ان کے دل کو ہدایت پر مستحکم فرما۔ تو فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ خود فرماتے ہیں کہ جب محبوب مصطفیٰ نے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، فرمایا کہ جب دعا مانگی تو اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے فیصلہ کرنے میں تردد ہوا، مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل درپیش آئی ہو، فرمایا کہ نانا جب بھی میں نے فیصلہ کیا تو پھر میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے۔ اور اس بات کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے نا، جب کسی معاملے میں فیصلہ کرنا چاہتے، جب جناب فاروق اعظم کے پاس کوئی مقدمہ آتا تو فرماتے کہ میرے پاس اگر علی موجود نہ ہوتے تو میں اللہ کی پناہ مانگتا تھا کہ آج میرے پاس علی المرتضیٰ موجود نہیں ہے، پتہ نہیں میں فیصلہ صحیح کر پاتا بھی ہوں کہ نہیں۔ علم کے اندر بھی آپ سب سے حاوی ہیں، علم قضاء کے اندر بھی سب سے حاوی ہیں، اور اگر علم حدیث کی بات کی جائے اور پھر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری اماں جان حضرت علی المرتضیٰ کے وفور علم کا اعتراف کرتے ہوئے ایک مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے بڑھ کر علی کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں۔ یہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تصدیق فرما رہی ہیں کہ علم حدیث کے اندر بھی حضرت علی مرتضیٰ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ اور فرمایا کہ ابن سعد نے لکھا ہے، آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا جاتا کہ آپ کو حدیث کے اندر بھی اتنی مہارت کیسے ہے؟ فرمایا کہ جب بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا، جب بھی
بھی میں کچھ پوچھتا تو مجھے حضور علیہ السلام فوراً اس کا جواب رائٹ فرماتے، اور فرمایا کہ جب کبھی میں خاموش ہو جاتا تو فرمایا کہ خود مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے۔ تو فرمایا کس لیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ علم کے اندر بھی سب سے اوپر ہیں، علم حدیث کے اندر بھی سب سے اعلیٰ ہے، علم قضاء کے اندر بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور فرمایا کہ اگر علم تفسیر کی بات کی جائے، اگر علم تفسیر کی بات کی جائے، اگر قرآن کی بات کی جائے، عزیزان گرامی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اس سے مراد قرآن کے معنی حضور کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ فرمایا کہ قرآن سے مراد قرآن کے معنی حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائے، صحابہ کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کے سامنے بیان فرمائے۔ فرمایا کہ صحابہ نے قرآن کے معانی، قرآن کا مفہوم، قرآن سے مراد یہ سارا کچھ سیکھ کر صحابہ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ فرمایا کہ محفوظ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اسی طرح یہ روایات چلتی گئی، فرمایا کہ اسی طرح یہ روایات منتقل ہوتی ہوئی حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ یہ خود فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ لوگوں جس کسی نے بھی کوئی سوال کرنا ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں قرآن کے ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت کہاں پر نازل ہوئی ہے، ارے کیوں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ میں سب جانتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا علمی مقام